حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہوگی جو درویشی اور فقیری کے سبب سے کسی کی حقارت کریں، یعنی کسی کو اس لیے حقیر جاننا، اس لیے اپنی گاڑی میں نہ بٹھانا کہ اس کے کپڑے گندے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی گاڑیاں دی ہوئی ہیں کہ وہ کسی غریب کو اس لیے گاڑی میں نہ بٹھائیں کہ ہماری گاڑی گندی ہوتی ہے اور ان کے جوتے گندے ہیں، ان کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے۔ خاص طور پر وہ مزدور جو سارا دن مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ سارے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے وہ القاسب و حبیب اللہ۔ اب وہ شخص جو محنت سے کمائی کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا مرتبہ ہے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح اس چیز پر جو ہماری ہے ہی نہیں، یعنی یہ گاڑیاں، یہ جائیداد، پراپرٹیز، یہ سب ہمارا تو نہیں ہے۔ ابراہیم ادم تشریف فرما تھے، کسی نے آ کر پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا میرا۔ انہوں نے کہا یہ اس سے پہلے کس کا تھا؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے پہلے؟ کہا دادا کا۔ تو کہا پھر تمہارا تو نانا ہوا۔ صرف بندے ہی بدلتے جا رہے ہیں نا، پہلے دادا تھا، پھر بیٹا آ گیا، اب تم آ گئے، پھر آگے کوئی اور آ جائے گا۔ وہ تو اللہ کی حکمت کہ ابراہیم ادم تو ویسے ہی چھوڑ گئے نا یہ سب۔ میر عبدالواحد بلغرامی نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے بادشاہت کو چھوڑا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اے امام بتائیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا ابراہیم ادم نے کہ من جملہ علوم کے ہم تک یہ بات پہنچی تھی کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہمیں صرف اس بات کا پتہ چلا تھا تو ہم نے اس پر عمل کیا، یعنی کہ بادشاہت ہی چھوڑ دی ہے۔ تو حضرت امام صاحب سے کہنے لگے اے امام آپ کے پاس اتنا علم ہے، ذرا آپ بھی تو بتلائیے کہ آپ نے کتنا عمل کیا۔ کہتے ہیں یہ بات سننے کی دیر تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے تمہیں علم کی نہیں کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے۔ کوئی نیک بندہ ڈھونڈو، کوئی درویش ڈھونڈو، اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ۔